ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سلم میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف نشر کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه ونبیه ورسوله الكریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آله واصحابه الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رحمت، ماہ صیام پوری سعادتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ ہم جس عشرے سے گزر رہے ہیں وہ عشرہ رحمت ہے۔ اللہ تعالی اپنی خاص رحمت میں ہم سب کو داخل رکھتے ہوئے ان کے برکات سعادات سے مالا مال فرمائے۔ جو کمیاں بیشیاں ہو رہی ہو پروردگار معاف فرمائے۔ آج بالخصوص ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کالز بھی آئے تھے، زکوٰۃ کے حوالے سے عورتوں کو خاص طور سے تلقین کی جائے، اور مناسبت سے سورہ نساء کی آیت نمبر 84 تلاوت کی گئی، جس میں ایک لفظ ہے لا تکلف الا نفسک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جتنی طاقت ہے اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف بنانا رسپانسبل بناتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے۔ تکلیف کا مطلب یہ نہیں کہ مارتا پیٹتا ہے۔ جیسے دن بھر بھوکے رہ رہی ہیں آپ، یہ تکلیف ہے، لیکن رات کو چھوٹ دے دیا ہے کھانے پینے سب کے لیے۔ 50 وقت کی نماز کو 45 معاف کر کے 5 وقت میں بدل دیا، تو 50 تکلیف تھی، 5 بدل دیا، 45 بدل دیا، 5 رکھ دیا۔ تو آپ کو جو آپ کی جو پاسبلٹی اور ایبلٹی تھی اس کے مطابق شریعت ہے۔ شریعت تقاضۂ فطرت ہے، فطرت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ تو پلرز آف اسلام میں سے ایک اہم پلر ہے زکوٰۃ۔ پلر کا مطلب ہوتا ہے جس پر اسلام قائم ہے، وہ ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اس کے بعد ہے نماز قائم کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ہے زکوٰۃ دینا، پھر حج کرنا ہے، پھر روزہ رکھنا ہے۔ یہ 5 پلرز ہیں جو اسلام کے۔ تو گویا زکوٰۃ بھی ہمارے اسلام کو قائم رکھنے کے لیے کھمبا ہے، یعنی ہم اسلام کی وجہ سے مسلمان ہیں، اور زکوٰۃ
اس کا ایک پلر ہے. اپنے گھر کا پلر گرنے والا ہو تو مرمت کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ریکنسٹرکشن کا مسئلہ کیوں نہ ہے. آپ اس کو سمجھیے، تشبیہ دے کر میں ذہن دینا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر 5 پلر پر ہماری چھت، ہمارے گھر کی چھت قائم ہے، تو کوئی ایک پلر گرنے کا مسئلہ ہو، کمزوری کا مسئلہ ہو، تو فوراً دھیان دیتے ہیں، کیونکہ وہ چھت اسی بنیاد پر رکھی گئی ہے کہ ہر پلر اس کے لیے سہارا ہے. اگر کسی بھی پلر میں کوئی بھی رخنا یا کمی آتی ہے تو اس پر دھیان دیا جاتا ہے. زکوٰۃ کا بھی کانسیپٹ یوں ہی سمجھیں کہ اسلام کا یہ پلر ہے، اسلام کا قیام، اسلام کی بقا اس پر ہے، یعنی اس پر بھی ہے. تو اگر 4 آپ صحیح کر رہی ہیں، 4 پلر آپ کا صحیح ہے، لیکن ایک گڑبڑ ہے، تو سمجھیے کہ آپ کی چھت یعنی اسلام میں گڑبڑی ہے. اور ظاہر ہے جب اسلام میں گڑبڑی ہے تو مسلمان ہونے میں گڑبڑی ہے. اب یہ تمہید کے بعد ہم زکوٰۃ کے اہم مسائل قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی خاص طور سے نماز کا آرڈر کے اعتبار سے ذکر ہے، وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. مثلا اقیموا الصلاۃ مقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، تو اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. آپ سمجھیں کہ آخر کیا معاملہ ہے. تو اس کو ایک لفظ میں سمجھیے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ ذہن دیا ہے کہ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ، فزیکلی عبادت کے ساتھ ساتھ، اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے تو اس کو بھی راہ خدا میں جو پرسنٹیج مخصوص کیے گئے ہیں اس کو بھی ادا نہ کرنا. جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے تو انہیں کوئی کمی بیشی نہ کی، نہ 5 پڑھا نہ 3 پڑھا. یہ حدود اللہ، یہ کنڈیشن، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو حدیں ہیں، ان کو فالو کرو گے تو تمہارا ایمان اور اسلام قائم رہے گا. تو زکوٰۃ یہ نماز کی طرح سے فرضیت کا عنوان رکھتی ہے. اہمیت تو اتنی ہے کہ سوچیں، نماز جو بدنی عبادت ہے، چونکہ بدن انسان کا ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک انسان ہے، لیکن مال ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے. اس لیے اللہ نے مال کو سال میں نکالنے کا حکم دیا، اور چونکہ بدن ہمیشہ ہے لہذا اس کو ہر حال میں ادا کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کے جسم پر یہ احسان کیا ہے کہ یہ جو آپ کے جسم کی، آپ کے فزیکل کی جو کنٹینیوٹی ہے، اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تم روز نماز پڑھو، اور مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ سال میں 2.5% نکالو. یعنی 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے آپ کو نکالنا ہے. لیکن سب سے پہلے اس کی ہم فضیلت کے حوالے سے بہت آئی ہے فضیلتیں الحمدللہ. یہی مال قبر ہی سے آپ کی مدد میں لگ جائے گا، قبر ہی سے. یعنی آپ نے اگر اپنے مال کی مکمل طور پر زکوٰۃ نکالی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو سکون کا سامان قبر ہی سے شروع فرمائے گا. اور اگر وہ مال جو آپ کے پاس ہے آپ کی کمائی کے ہے، ظاہر ہے جسم بھی تو آپ ہی کا ہے نا، تو پھر نماز کیوں پڑھتی ہے؟ اس کا مطلب ہماری تھنکنگ، ہمارا سینس نہیں چلتا، جو پیدا کیا ہے اس کا چلتا ہے. تو جب آپ جسم کے حوالے سے نہیں سوچتی کہ ہم نماز میں آگے پیچھے کریں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہیں، ایسے مال کے حوالے سے بھی اتنا جتنا آپ نہیں سوچ سکتے. تو آپ کو مالک نصاب ہونے کے بعد
نکالنا ہے. عورتیں غفلت برتتی ہیں کیونکہ کئی سوال آئے کہ ہماری بیوی کان میں پہنی رہتی ہے لیکن بولتی ہے کہ میں کہاں سے نکالوں جی، بعد میں نکالتی. اتنا ایزی لے لیتی ہے. ابھی ہفتہ کے سنڈے کے درس میں یہ مسئلہ آیا تھا. میں نے ان سے یہی کہا، ایک لفظ کہا تھا فورس اور سجیس. اگر آپ نے اس کو دیا ہے تو آپ فورس کیجیے، اور اگر وہ جہیز میں لائی ہے تو سجیس کیجیے. بس یہ دو لفظ کہا، سمجھ میں آ گیا ان کو. مگر میں ایز اے اسکالر آپ کو کہہ رہا ہوں اور سجیس کر رہا ہوں، ہدایت دے رہا ہوں کہ آپ جو پہنی ہوئی ہیں یا آپ کے جو خاص ہیں جس کے مالک آپ ہیں، ماں باپ کے یہاں سے، سسرال کے یہاں سے، یا پھر شوہر نے آپ کو پیسہ دیا تھا، ماں باپ نے آپ کو پیسہ دیا تھا، بچا بچا کے رکھے، اپنے پیسے سے خریدے، جو بھی صورت ہو، اگر آپ اس کے ریئل مالک ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت، یا 7.5 تولہ اونلی اگر ہے تو 7.5 تولے کا مسئلہ ہے. یعنی سونا اگر صرف سونا ہی ہے، ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے آپ کے پاس چاندی کی، تب اونلی کا کانسیپٹ ہے. لیکن اگر ایک انگوٹھی بھی گھر میں چاندی کی آپ کے پاس ہے اور اس کے مالک آپ ہیں، اور سونا اگر 7.5 تولہ نہیں ہے، یعنی 5 تولہ، 1 تولہ، 2 تولہ بھی اگر ہے، تو آپ کون کریں گے کہ کیا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ رہی ہے یا نہیں. اور یقین ہے کہ آج اگر 1 تولہ سونا بیچا جائے تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ 1.5 لاکھ روپے سے اوپر کروس کر گیا ہے. ہاں، وہ پیاز اور ٹماٹر کی قیمت نہیں بڑھ رہی، بس سونے کی قیمت تو اللہ کرے ہم سوئے ہوئے ہیں وہاں بڑھتا جا رہا. اللہ پاک ہماری بہنوں کا نصیبہ اچھا فرمائے، اور ہر ماں باپ سے وہ یقین جانے. ہم دعا کرتے ہیں کہ 2 تولہ تو ضرور سونا لے کر جائیں، ہم دعا کرتے ہیں. لیکن واقعی آپ اگر زکوٰۃ نکالو گی، جس کی مالک ہو آپ، مالک کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو پیزا برگر کا پیسہ نہیں ہے اور آپ سونا موجود ہے تو آپ ارے کہاں ہیں؟ نہیں، آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ کیجیے. اسی لیے میں نے کمپیئر کر کے آپ کو بتایا کہ نماز کے حوالے سے آپ سوچتے ہیں ایسا نہیں، جیسا بھی وہ آپ پڑھنا شروع کر دیتے. اگر ہاتھ پاؤں سلامت ہے، پاسبل ہے، تو آپ پڑھنا شروع کر دیتے. اس میں آپ کچھ بھی نہیں دیکھتے، صحیح ہے، فکر صحیح، عقل صحیح، سالم ہے، پاسبل ہے، استطاعت ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیتے. لیکن ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، سنڈے ہے، بینک میں پیسہ ہے، LIC میں ہے، پالیسی میں ہے، ادھر ڈپازٹ ہے، ادھر قرضے ہیں، ادھر یہ دیے سو ہیں، ادھر دستے بدل ہیں، یہ سب یاد آ جاتا. زکوٰۃ ہی نہیں کیوں یاد آتا؟ آپ ذرا سوچو، اگر آپ کو 1 لاکھ میں 97,500 یعنی 2,500 رکھنے بولتا اللہ اور 97,500 نکالنے بولتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے موسم میں ایک دم کون سے روم میں گھسے رہتے کیا ہے جیتا ہے. یہاں صرف 2,500 بولنا نکالنے، 97,500 آپ کو رکھنا ہے. 2,500 اس لیے نکالو کہ 97,500 میں انجوائے کر سکو پاکیزگی کا. یعنی اگر نہیں نکالے تو پورے 1 لاکھ بھی اگر یوز کر لیے تو وہ سب میل یوز کرے، مال یوز نہیں کرے. جیسے بولتے نہیں ایک مچھلی سارے تالاب کو خراب کر کے چھوڑتی، ایسے ہی اگر آپ نے 2,500 نہیں نکالے، سارے پیسے کو خراب کر دیا. حالانکہ پرسنٹیج کے اعتبار دیکھے تو 90+ ہے. وہ 2,500 نہیں نکالے تو 97,500 پراگندہ ہے. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے صاف کرنا. زکوٰۃ المال، مال کو صاف کرنا، مال کی صفائی. اور جانتے ہیں سادات کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ سادات کا خون پاک ہے، وہ پاک خون ہے. طیب و طاہر بولتے ہیں اہل بیت اطہار، تو وہ حضور کا خون ہے، اور حضور کے خون کو میل نہیں مال دو. اور زکوٰۃ میل ہے.
یہ فلسفہ ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں میں سے کوئی اگر سیدہ ہے تو اس کو سمجھیں، اپنے اسٹرانگنس کو سمجھیں، اپنے بیس کو سمجھیں، اپنے اسٹیٹس کو سمجھیں۔ میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے کہا ہے، روکا ہے، وہ 97,500 سے نہیں روکا ہے۔ اگر 2,500 روپیہ ہم مستحقین فقراء غیر سید کو دیں گے تو 97,500 سے ہمارے معاشرے میں اگر سادات خدا نہ خواستہ اگر فائنینشلی طور پر، ظاہری طور پر کمزور ہیں تو 97,500 فریش مال سے اس کا تعاون ہوگا، اور یہ تعاون کرنے والے اپنے آپ کو سعادت مند سمجھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ حق ہے مسلمان ہونے کا۔ اس لیے آپ کبھی یہ محسوس نہ کریں یہ کیسے شریعت ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں پھر بھی ہمارے نہیں۔ آپ سوچیں نا، مولا کائنات جب حسنین کریمین بیمار ہوئے تھے کیوں نہیں صحابہ نے زکوٰۃ کی مدد کی؟ قرضہ لائے حضرت علی اور افطاری کرے، علی، فاطمہ، فضہ، حسن، حسین، پانچوں۔ سورہ دہر کے آیت نمبر 7-8 میں اس کا ذکر ہے۔ یتیم، مسکین، اسیر کا ذکر ہے۔ قرضہ نہ کر کے، حالانکہ بڑے بڑے مالدار وہاں موجود تھے، دے سکتے تھے نا زکوٰۃ کی رقم، لیکن نہیں، جانتے تھے کہ مصطفیٰ کے گھرانے والے غریب مال کے محتاج نہیں، خیال کے ہیں ضرورت، خیال ان کا کرنا ہے آپ کو۔ لہذا ہماری مائیں بہنیں خاندان کی جو بھی بیٹھی ہیں یہاں اگر سیدہ ہیں، سب سے پہلے تو خون رسول کا احساس کریں۔ آپ فزیکلی طور پر اور مصطفیٰ جان رحمت کی نسل پاک میں سے ہو۔ اگر آپ کے پاس ضرورت ہے تو ہمارے پاس سعادت ہے کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ 2,500 مستحقین کو جانے دیجیے کہ وہ مال کا میل ہے، اور آپ میل والی نہیں، آپ کمال والی ہو۔ تو اسی سے مسئلہ بھی معلوم ہو گیا سیدوں کے حوالے سے بھی۔ تو بڑی فضیلت ہے زکوٰۃ کی۔ آپ مال نکالیں گی تو آپ کا سارا مال آپ کے خلاف نہیں ہوگا قیامت میں، یہ قبر میں، بلکہ آپ کے موافق ہوگا اور آپ کی گواہی دے گا۔ الحمدللہ۔ آپ ایک آیت کریمہ سے زکوٰۃ کے حوالے سے وعید سمجھیے اور اسی کے ذریعے سے دھیان میں رکھتے ہوئے نکالیے گا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس طرح نماز میں کوئی آپ شکوہ نہیں کرتی ہے کہ ارے آج بیمار ہے، بیماری کی حالت میں بھی اللہ نماز پڑھنے کو بول دیتا، ایسا نہیں بولتے کبھی بھی، بلکہ آپ سعادت سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ذرا بھی آپ کے پڑھنے کے پاسبلٹی سارے موجود ہیں تو آپ پڑھتی ہیں الحمدللہ۔ اگرچہ سردی ہو، کچھ بھی درد ہو، تکلیف ہو، بلکہ مانگتی ہیں، اس میں تو اور رو رو کر کے گر گراتی ہیں آپ۔ ویسے زکوٰۃ میں بھی آپ شکوہ نہ کریں، اپنے ضمیر ایمان سے فیصلہ کریں، اپنے سینس اور تھاٹ سے فیصلہ نہ کریں۔ جو شریعت نے کہا اس کو مانیں، مان کر تو دیکھیے، پھر اللہ آپ کی مان کتنی رکھتا ہے، آپ مان کر تو دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ نے اپنے گھر کا سارا مال بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا، لا کر کے قدم ناز مصطفیٰ میں رکھ دیا، تو ایک لفظ، جبکہ نبی ہر طرح سے جان رہے ہیں کہ کیا، کیسے، کیوں، لیکن پھر بھی پوچھا۔ یہ پوچھنا امت کو وہ الفاظ دینا تھا جو زبان صدیق سے نکلے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر رکھے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہاں مال لے کر جو آئے ہو، گھر میں کچھ چھوڑے ہو یا نہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے جب جملہ کہا تھا، میں سمجھتا ہوں آسمان و زمین نے اشکبار تصور میں وہ جملہ کو نوٹ کیا تھا۔ کہا تھا، یا رسول اللہ، میں جو کچھ بھی تھا سب آپ کے قدم میں لا کر رکھ دیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑا۔
ذرا سوچیں، اتنی تو تکلیف آپ کو نہیں دیتا ہے نا اللہ، 97,500 رکھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ رسول کو چھوڑا، کیونکہ ان کی نگاہ میں مال کی اہمیت نہیں، رضائے خدا کی اہمیت تھی، اللہ رسول کی خوشنودی کی اہمیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خوشخبری سنایا کہ سنو ابو بکر، جانتے ہو ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور ایک خاص لباس زیر تن کیے ہوئے تھے، خاص کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل آج ایک خاص لباس میں ملبوس ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لباس میں نے بھی پہنا ہے اور ملائے اعلیٰ کے سارے فرشتوں کو اسی لباس میں اللہ نے کہا ہے آج اسی رنگ کے لباس میں تم سب بھی ملبوس ہو جاؤ۔ حالانکہ فرشتے ہیں، لباس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نوری لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، لیکن سب کو مجھے بھی کہا ہے اور آپ کے پاس آنے کی آج صرف وجہ یہی ہے۔ کہا کیا؟ کہ ابو بکر صدیق جس لباس میں آپ کے پاس مال لے کر آئے ہیں، اللہ نے ان کی اس ادا کو اتنا عالمانہ پسند کیا ہے کہ آج مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ جس رنگ کا لباس میرا صدیق پہنا ہے، اے جبرائیل آج من وان اسی رنگ کا تم بھی پہنو اور سارے پاک فرشتوں کو کہہ دو کہ اسی رنگ کا لباس پہنے۔ میں نے آج ان کو قبول اتنا کیا ہے کہ اس کی ہر ادا میری بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول بھی رہے ہیں اور اشبار بھی ہیں۔ یہ ہوتا ہے مال کو مقدم نہ رکھنے کا جذبہ اور اللہ رسول کو مقدم رکھنے کا تصور، تب جا کر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو ہے۔ یوں ہی عطا نہیں کیا جاتا ہے فضیلت، فضیلت کے لیے ہر حال میں اللہ رسول کو مقدم رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ رسول کی خوشنودی کی بات آئے تو چوں چرا نہ کرنا۔ میرے پاس ایک شکایت آئی مسجد کی، سچ کہوں میں بے پناہ اور تنہائی میں بہت زیادہ ایموشنل ہوا ہوں، میں بہت زیادہ اس کی وجہ سے۔ کیا کہ لوگ پھٹے پھٹے نوٹ مسجدوں میں دے دیتے ہیں، پھٹے پھٹے نوٹ دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ دینے والا جانتا ہے کہ لینے والا کوئی اعتراض نہیں کرے گا، بن مٹی میں رکھ دیتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، کیا سوچ کر کے تم نے دیا، کیا سوچ کر کے، کیا سوچ کر دیا؟ اللہ کا گھر پھٹے ہوئے لوگ محتاج ہے۔ کبھی تم نے سوچا نہیں کہ وہ خدا کا گھر ہے؟ کیا تم کمیٹی کے فرد کو دے رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو دے رہے ہو؟ کمیٹیوں نے مانگا ہے تم سے؟ نہیں، تم جب دے رہے ہو تو وہ مال کیوں دے رہے ہو کہ اگر تمہیں وہ لوٹا کے خوشی خوشی بھی دیا جائے تو تم نہیں ہو گے اور اس کو دیکھ کر کہو گے ارے یہ تو بازار میں نہ چلے گی یہ نوٹ، لیکن آپ نے وہاں دے دیا۔ اس سے ذہن دے رہا ہوں کہ مال اگر دینا ہے فریش دو، اچھے دو، پیار سے دو، خوشی سے دو، پازیٹو ہو کر دو، بطیب خاطر دو، اللہ رسول کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے دو۔ ایک صحابی حضرت ابو دحدہ انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پارہ نمبر 4 آپ تلاوت قرآن میں بھی سنی ہوں گی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگوں تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تم اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جو سب سے زیادہ محبوب ہو تمہیں
اسے نہ خرچ کر دو، اس وقت تک تمہیں اللہ کی بارگاہ میں نیکوکار نہیں مانا جائے گا، نیکی نہیں ملے گی۔ ایک یہ آیت جب سنا حضرت ابو دہدہ انصاری تو وہ ایک اپنے پرسنل باغ میں رہتے تھے، کھجور کا باغ تھا، اسی میں جھوپڑی گھر بنا کر کے رہتے تھے، اسی سے ان کا گزر چلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر گزارش کرتے، یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے، اور جب وہ اپنے باغ کے قریب پہنچتے ہیں تو اپنی بیوی بال بچے کو حکم دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تو بیوی بال بچے سب نکل کر آ جاتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ کہا باہر آؤ، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، میرے لیے یہی سب سے محبوب ہے، کیونکہ اسی سے میرے اور میری فیملی کا گزر چلتا ہے، اور آپ نے سنایا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ خرچ نہ کر دو۔ آقا میرے پاس اس کے سوا کوئی اور محبوب مال نہیں ہے، مگر یہ گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ گارنٹر بنے، آپ ہمارے ضامن بنے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ہم کہتے ہیں، آپ کو ضمانت دے کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہم راہ خدا میں دیتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، نبی علیہ السلام کا منظر محسوس کرو کیسا لگا ہوگا۔ وہ نبی جو امت کے پاؤں میں اگر کانٹا چل جائے تو امت ماں باپ بعد میں چلائے اور نبی کا دل پہلے دکھتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ امتیوں تمہارا تکلیف میں مشقت میں پڑنا اس نبی کو بہت گراں گزرتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ تکلیف میں تم رہو۔ تمہاری تکلیف ہی دیکھ کر جب وہ روتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسوادن دیا، انہیں خوشخبری دیا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءَكَ، حبیب آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو دکھ نہیں دیں گے۔ امت کا ایسا خیال رکھنے والا نبی جب وہ چہیتا صحابی ایسا جملہ بولتا ہے تو کیا خیال نہیں آیا ہوگا کہ اب دن کا کیا ہوگا؟ اب تو اس نے راہ خدا میں اپنی گزر کے باپ کو ہی مال کو ہی دے دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ قسم خدا کی سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں کہ اگر کوئی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو دہدہ انصاری کی طرف نظر کر لو، اللہ نے خوشیاں منائی ہے، بے پناہ خوش ہے ابو دہدہ انصاری سے۔ کہنا یہ ہے وہاں کہ صحابہ اور صحابیات عورتوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اسی طرح خیر خیرات اور زکات و صدقات کا کانسیپٹ بیان کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، تو عورتوں نے اپنے کانوں سے، اپنے گلوں سے، اپنے تمام ہاتھوں سے وہ زبرات پڑھنی ہوتی، وہ سب اہمیت خیر خیرات کو سن کر کے راہ خدا میں ڈال دی۔ اس لیے نہیں کہ وہ محتاج بنے، بلکہ ان کا بدلہ ملا نہیں۔ اگر 1,00,000 روپے کی حیثیت کی سال تھی تو دوسرے سال 1 کروڑ کی حیثیت ہو گئی۔ دنیا کا بینک ہے جو کمی بیشی ممکن ہے، اللہ کے بینک میں جب آپ 2,500 دیتی ہو نا تو اس کا انٹریسٹ اتنا آتا ہے کہ کوانٹیٹی کوالٹی بن جاتی ہے۔ اب مضاعفہ قرآن کہتا ماں آتے تم تم جو سود وغیرہ کا لین دین کرتے ہو نا کہ مال بڑھ جائے، فلا یرجون اللہ، اللہ کے پاس تو وہ بڑھتا ہے نہیں۔ وما آتے تم ان زکات تريدون وجه اللہ، لیکن جو زکات تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو نا، فاولئک هم المضعفون، وہ کئی گناہ بڑھتے ہی رہتے ہیں۔
पारा नंबर 21 की आयत करीमा है, वो आयत नंबर 39 में कहना क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम आज के जमाने में ये मसला आपको बता रहे हैं। सहाबा, अहले बैत, औरतों ने, सहाबियात ने, तमाम मर्दों ने, औरतों ने, सब ने जो अल्लाह के बने हैं, उसकी वजह यही है कि बदनी और माली इबादत में कोई नेगेटिविटी नहीं थी। वहां पूरे पॉजिटिविटी के साथ अल्लाह की बारगाह में देते थे और अल्लाह उनको खुशहाल भी रखता था। तो माल देने से खुशहाल बनोगी, माल देने से खुशहाली आपको आएगी। बज़ाहिर 2500 वो जाते हैं, लेकिन कई 2500 के बराबर आपको अल्लाह ताला दे देगा, मगर शर्त है पॉजिटिव रहना, खुशी में, अल्लाह रसूल की खुशनुदी में। वो ऐसा दरिया रखता है माल का कि आप उसका एक कतरा लोगी तो आपकी 7 पुश्तें नहीं, सुबह क़यामत तक की पुश्तें खाती रहेंगी। वो ऐसा सखी है, वो देने के लिए वो अपने हाथ में थोड़ी देता है, वो तो फैमिली से पाक है, मगर कहता है तुमने जो फकीर को दिया है ना, तुमने फकीर को नहीं, तुमने मुझे दिया है। इसीलिए तो बोलने लगा है खुदा की राह, बज़ाहिर तुमने फुकरा, बज़ाहिर तुमने मिस्कीन की मदद की, लेकिन नहीं, वो मेरे को दिया है तुमने। इसलिए मां ज़कात के हवाले से कभी भी कोई भी किसी भी तरह से मैंने बता दिया है, निसाब भी उसमें, इसमें दे सकते क्या, उसमें दे सकते क्या। आप 10 साल 15 साल से मुसलसल दर्स में हैं और सुन रहे हैं, कोई ऐसा पहलू ना हो सकता है शौहर मालिक निसाब ना हो, लेकिन उसकी जखीरा अंदोजी के लिए आपके पास 5 तोला 10 तोला, कभी कभी ऐसा भी आता है कि बेटी के वास्ते खरीदो, सब शादी करना है, बेटियां हैं, तो बेटियां उनकी तरफ निस्बत आप सोने की कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बेटी के वास्ते जो आपने खरीदा है, तो फिर नमाज में भी प्रैक्टिस कीजिए ना। यहां अभी बेटी की जब तक शादी नहीं हुई है, उसके मालिक आप हैं। अगर आपने अपने पैसे से खरीदे, वो बेटी मालिक नहीं है। बेटी को जब हैंड ओवर कर देती, वो लेके चली जाएगी, तो बेटी पर खुद लगाती है, लेकिन जब तक आपके पास है, आपको उसका 2.5% निकालना है। ये मजबूरी नहीं है, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की खुशनुदी है। क्योंकि अगर आप 2.5% निकालेंगे ना, तो उसकी बरकत से अल्लाह 4 तोला और दे देगा, और दे देगा। ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की राह में आप दें और वो पलटा करना दे, ये इम्पॉसिबल। अभी 1% नहीं होगी ना कि 1 का सवाब 70 दे रहा है ना पलटा के अल्लाह ताला, तब तो अभी भी जल्दी भी कर देंगे। तो जब अल्लाह के लिए कोई भी अमल करें आप और ना दे, ये इम्पॉसिबल। इसलिए कोई भी शिकवा ना हो, निगेटिविटी ना हो। अगर आप मालिक निसाब में, पैसे हाथ में नहीं है, तो कर्जे लीजिए, जैसे वलीमा और निकाह के लिए लेती है, मगर दीजिए। अगर आपने इससे पहले माल साल सब गुजर गया लेकिन अदा नहीं किए, रमजान में अदा करने के लिए छोड़े थे, तो आप दीजिए किसी भी तरह से, मुस्तहक़ीन को दीजिए, खानदान को मुकद्दम रखिए, खानदान की जो मुस्तहक मौजूद है उनको मुकद्दम रखिए। यहाँ लुटेरे बहुत मौजूद हैं आजकल, और नकाब वगैरह में आकर के रो करके, पावा हाथा बांध करके आपके सामने आकर के, हाथ टूटे हैं, पाँव टूटे हैं, और घर पहुंचते हैं तो रस्सियां खोल करके एकदम खाते पीते। तो ऐसे इस काम से बचना है। कमांडेड खानदान के पहचान वाले फुकरा मसाकीन मुस्तहिकीन, ये एक मसला इस सिलसिले में भी आता है कि अगर किसी की शादी है तो उनको दे सकते क्या? शादी वाले को कैसा दे सकते? मुस्तहिकीन को देना है, जो मुस्तहक है उनको देना है। अगर शादी की बच्ची मुस्तहक है तो दीजिए, लेकिन वो वलीमा खिलाना चाह रही, पार्टी देना चाह रही, फिर उनमें आप मदद करना चाह रहे तो नहीं, उनको 97,500 से करना है तो करो। लेकिन ज़कात का जो कंडीशन है वो ये कि मुस्तहकीन को देना है, फकीर को देना है। फकीर का मतलब होता है एक दिन का खाना जिनके पास हो, दूसरे दिन का मोहताज हो, ऐसा। अब रोज वहां चल रहे हैं, हरीसा रोज चल रहे हैं, खाना पीना अच्छे से,
لیکن شادی کے وقت خالی پیسے نہیں ہے تو زکات کی بھی لے سکتے، نہیں ہوتی زکات ادا. جیسے بے وضو نماز پڑھے تو نہیں ہوتی، ایسے ہی کنڈیشن والے کو نہیں دیے تو زکات ادا نہیں ہوتی. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ولیمہ شادی ان سب میں مدد کرنا، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کم کماتے ہیں، تو اسے 95,000 سے کیجیے، وہ رواداری ہے، وہ آپ کی رواداری ہوگی. لیکن لاکھ میں 2,500 ان کو دیجیے جہاں دینے کہا ہے اسلام، اور وہ ہے فقیر مستحق. وہ مستحقین کو آپ کو دینا ہے، کمانڈڈ مستحقین کو دینا ہے. اپنی زکات کو باطل نہ کرو. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس عظیم رکن کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتنے کی توفیق عطا فرمائے.